بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ سبق میں انہوں نے بتایا تھا کہ آدمی اور دوسرے حیوانات میں امتیازی فرق یہ ہے کہ آدمی چونکہ مجہولات کو معلومات سے حاصل کر سکتا ہے نظر و فکر کے طریقے پر، لیکن حیوانات انسان کے علاوہ جو حیوانات ہیں وہ مجہولات کو معلومات سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر بتایا تھا پھر ہر شخص پہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ نظر و فکر کے طریقے کو پہچانے اور اس کی صحت و فساد کو پہچانے۔ اگر صحت صحیح ہے تو نتیجہ صحیح نکلے گا، اور اگر نظر و فکر کے طریقے میں، ترتیب دینے کے طریقے میں اگر فساد آ جائے گا تو پھر نتیجے میں بھی فساد ہوگا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مجہولات تصوریہ یا تصدیقیہ کو معلومات تصوریہ یا تصدیقیہ سے اگر کوئی شخص صحیح طریقے پر حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں انہیں مجہولات کو حاصل کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ نے انہیں علم دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ غور و فکر کے، نظر و فکر کے محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں مجہولات کو حاصل کر لیتے ہیں بغیر نظر و فکر کے طریقے سے۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں فصل بداں کے در عرف علماء ای فن۔ فرماتے ہیں تم جان لو کہ اس فن کے علماء کی زبان میں تصورات مرتبہ را کے موصول شبند بتصور دیگر۔ کہتے ہیں اس فن کے علماء کی زبان میں، یعنی منطقی جو علماء ہیں، علم منطق کے جو علماء ہیں، منطقی حضرات، ان کی زبان میں وہ تصورات مرتبہ جو دوسرے تصور تک پہنچا دیں، کہتے ہیں معرف و قول شارع خوانند، ان کو معرف اور قول شارع کہتے ہیں۔ وہ تصورات مرتبہ کے موصول شبن جو پہنچاتے ہیں وہ تصور دیگر دوسرے تصورات تک، وہ تصورات مرتبہ یعنی جن کو ہم نے ترتیب دی ہے، جن تصوروں کو وہ دوسرے تصور تک پہنچا دیں تو اسے کہتے ہیں معرف اور قول شارع کہتے ہیں۔ وہاں تصدیقات مرتبہ را کے موصول شبن و تصدیق دیگر، اور وہ تصدیقات مرتبہ جو پہنچا دیں دوسرے تصدیق تک، کہتے ہیں حجت و دلیل خوانند، اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں، اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے حیوان اور ناطق کے تصور سے ان کو ترتیب دیا، تصورات کو اکٹھا کیا، اب یہ تصورات مرتبہ ہو گئے۔ اب جب ہم نے ان کو ترتیب دیا تو انہوں نے ایک دوسرے تصور تک پہنچایا۔ اب وہ کیا ہے؟ انسان کا تصور۔ حیوان ناطق ہم نے بولا تو انسان کا تصور ہمارے ذہن میں آیا، تو اب اس کو، ان تصور کو جو ترتیب ہم نے دیا ہے، ان کو منطقی زبان میں منطقی حضرات کے نزدیک معرف اور قول شارع کہتے ہیں، اور وہ تصدیقات مرتبہ جو پہنچا دیں دوسرے تصدیق تک اس کو حجت اور دلیل کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ عالم متغیر ہے، اور جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، یہ دو جملے ہم نے لیے۔ عالم متغیر ہے یہ بھی تصدیق، اور جو کچھ متغیر ہے حادث ہے یہ بھی تصدیق ہے۔ ان دونوں کو ہم نے ترتیب دیا، ترتیب دے کر کے جب ہم نے بولا کہ عالم متغیر ہے اور جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، لہذا عالم حادث ہے۔
عالم حادث ہے. تو ہمیں تصدیقات مرتبہ سے دوسری تصدیق حاصل ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ عالم کا حادث ہونا ہمیں معلوم ہوا. تو ہم ایسے تصدیقات مرتبہ کو جو دوسرے تصدیق تک پہنچا دیں اسے دلیل اور حجت کہتے ہیں. سمجھ گئے؟ دلیل اور حجت کسے کہتے ہیں؟ وہ تصدیقات مرتبہ جو دوسرے تصدیق تک پہنچا دیں اسے دلیل اور حجت کہتے ہیں، اور وہ تصورات مرتبہ جو دوسرے تصور تک پہنچا دیں اسے قول شارع اور معرف کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئے؟ فرماتے ہیں پس مقصود دری فن، پس اس فن میں مقصود ہے، فن منطق میں مقصود کہنے دانستن معرف و حجت است، معرف اور حجت کا جاننا ہے. اس فن میں یعنی فن منطق میں معرف اور حجت کا جاننا مقصود ہے. مقصد کیا ہے اس فن میں؟ معرف اور حجت کا جاننا، یہ مقصد ہے. کہتے ہیں پس مقصود دری فن دانستن معرف و حجت است، پس اس فن میں معرف اور حجت کا جاننا مقصود ہے. وہ شک نیست، اور کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ معرف و حجت فی الحقیقت معانیست، کہ معرف اور حجت حقیقت میں معنی ہے، حقیقت میں معنی ہے، نہ الفاظ، نہ کہ الفاظ. معرف اور حجت یہ کیا ہے؟ حقیقت میں معانی ہے، الفاظ نہیں ہے. کہتے ہیں مثلا معرف انسان، انسان کا معرف، معنی حیوان ناطق است، یہ حیوان ناطق کا معنی ہے. انسان کا معرف حیوان ناطق کا کیا ہے؟ معنی ہے، نہ لفظ آن، نہ کہ اس کا لفظ. حیوان ناطق کا لفظ نہیں ہے انسان کا معرف، بلکہ انسان کا معرف حیوان ناطق کا معنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، کہہ رہے ہیں لفظ نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ حیوان ناطق یہ انسان کا معرف ہے، نہیں، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے حیوان ناطق سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو معنی نکل کے آ رہا ہے، وہ انسان کا معرف ہے. سمجھے؟ کہتے ہیں مثلا معرف انسان معنی حیوان ناطق است، کہ انسان کا معرف حیوان ناطق کا معنی ہے، نہ لفظ آن، نہ کہ اس کا لفظ. اور وہ حجت حدوث عالم، اور حدوث عالم کی حجت، حدوث عالم کی دلیل. کہتے ہیں معنی قضایہ مذکورہ است، قضایہ مذکورہ کا معنی ہے، نہ الفاظ آن، نہ کہ ان کے الفاظ. حدوث عالم کا، عالم کے حادث ہونے کی حجت کیا ہے؟ کہتے ہیں عالم متغیر ہے، جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے. یہ جو دو قضیے ہیں ان قضیوں کا معنی ہے حدوث عالم کا، عالم کی حجت، نہ کہ اس کے الفاظ. یعنی یہ الفاظ نہیں ہے کہ عالم متغیر ہے، جو کچھ متغیر ہے وہ حادث ہے، لہٰذا عالم حادث ہے. تو عالم کے حادث ہونے سے پہلے جو دو قضیے آئے ہیں یہ حدوث عالم کی حجت نہیں ہے، بلکہ ان کا معنی ہے. ان کا کیا ہے؟ معنی ہے حدوث عالم کا. کہتے ہیں وہ حجت حدوث عالم، اور حدوث عالم کی حجت معنی قضائے مذکورہ است، قضائے مذکورہ کا معنی ہے، نہ الفاظ آن، نہ کہ اس کے الفاظ. پس صاحب این فن را بالذات احتیاج بالالفاظ نیست. کہتے ہیں لہٰذا اس فن والوں کو یعنی فن منطقی والوں کو، منطقیوں کو بالذات الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی. احتیاج بالفاظ نیست، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چوں تفہم و تفہیم معانی بالفاظ و عبارت است، لیکن چونکہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ اور عبارت سے ہے، الفاظ سے ہے. معنی کب سمجھ میں آئیں گے؟ جب الفاظ سمجھ میں آئیں.
تو معانی کا سمجھنا اور سمجھانا چونکہ الفاظ اور عبارت پر موقوف ہے، عزیز جہت اسی وجہ سے واجب شد ضروری ہے بروے کے نظر کنن کہ وہ الفاظ پہ نظر کریں، در حال الفاظ کی حالت میں وہ نظر کریں، الفاظ کی حالت میں باعتبار دلالت او برمانہ، اس طور پہ اس اعتبار سے کہ ان الفاظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے، الفاظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ضروری ہے منطقیوں کے لیے کہ وہ الفاظ کی حالت پہ نظر کریں، اس اعتبار سے کہ ان کی دلالت معنی پر ہوتی ہے، الفاظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے۔ جب الفاظ کی دلالت معنی پر ہوتی ہے تو ہر منطقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ کی حالت پر دلالت کرے، الفاظ کی حالت پہ نظر کرے، اور جب نظر کرے گا تبھی اس کو معنی سمجھ میں آئیں گے، جب معنی سمجھ میں آئیں گے تو پھر وہ قضیوں کو مرتب کرے گا، ترتیب دے گا، اس سے پھر نتیجے نکالے گا، اس سے کہتے ہیں ظاہراً تو منطقی حضرات معانی سے بحث کرتے ہیں، الفاظ کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ایک اعتبار سے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اعتبار یہ ہے کہ معنی الفاظ جو ہیں وہ اس اعتبار سے کہ وہ معنی پہ دلالت کرتے ہیں، اس اعتبار سے منطقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ الفاظ کی حالت پہ نظر کرے، جب نظر کرے گا تبھی وہ معنی کو سمجھے گا، جب معنی سمجھے گا تو پھر اس علم کے مسائل وہ نکالے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے جاؤ۔